اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے، اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز نے جو کوسچن ان باکس کیے تھے ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ان کے نام کے ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو رپلائی کریں گے۔ اس میں آج جو سوال ہے وہ محمد زبیر کی طرف سے ہے۔ وہ یہ سوال ہے کہ اگر باپ فوت ہو جائے، پھر اس کے فوت ہونے کے بعد اگر بھائی بہنوں کی زمین فراڈ کے ذریعے اپنے نام کر لیتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کی کیا ریمیڈی ہے۔ تو اس سے پہلے ہم یہ لیکچر سٹارٹ کریں تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا، اس کو شیئر کریں، لائک کریں تاکہ تمام دوستوں کو تک یہ پیغام ہمارا آرام سے پہنچ سکے۔ تو محمد زبیر بھائی، اس میں یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور اس سوال کو اپنے اس سیشن میں خاص طور پہ جو ہم سبسکرائبرز کے لیے سٹارٹ کر رہے ہیں تو میں نے بہت ضروری سمجھا کہ بتایا جائے۔ پوری دنیا سے یہ سوالات مجھے بار بار پوچھے گئے کہ کس طریقے سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ فراڈ جو ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فراڈ کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہوتی۔ فراڈ جو بھی شخص کرتا ہے اس کو کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی وقت چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سو دیر از نو limitation to challenge any fraud whether it has been committed before the death of the father or after the death of the father۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی فراڈ، سے بہن بھائی کی بات نہیں، کوئی اور فراڈ بھی اگر آپ کا ہو گیا ہے، آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو پیچھے آپ کی پراپرٹی کسی نے اپنے نام کرا لی ہے تو آپ اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اسپیسیفک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ تھا کہ اگر بیٹا جو ہے بہن کی پراپرٹی اپنے نام کرا لیتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا المیہ ہے پاکستان سوسائٹی میں۔ ویسے ہر جگہ پر ہے کہ فراڈ جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں وہ فراڈ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس کی ریمیڈی کیا ہے اور کیسے ہونی چاہیے اور ہم اس کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ جو فراڈ ہوا ہے کیا والد کی زندگی میں ہوا ہے یا اس کے بعد میں ہوا ہے؟ جب بھی آپ کوئی چیلنج کرتے ہیں کسی بھی میوٹیشن کو، کسی بھی انتقال کو، تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ فراڈ میرے ساتھ کمٹ کیا گیا تھا، اور جس شخص نے تملیک کی ہے یا ہبہ کیا ہے یا بے کیا ہے وہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ بیمار تھا، یا کسی وجہ سے اس نے انتقال نہیں دیا، اس کا فائدہ حاصل نہیں کیا، اس کی کنسیڈریشن حاصل نہیں کی، تو اس چیز پر استقرار حق سوٹ فار ڈیکلیریشن کیا جاتا ہے۔ اور سوٹ فار ڈیکلیریشن بعد میں جب چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کی یہی بات خاص طور پہ اہم گردانی جاتی ہے کہ whether that mutation was passed with due consideration of the buyer۔ یہاں پر بائر کی بات آئے گی۔ اب جب آپ اس کو ان کی زندگی میں چیلنج کرتے ہیں، یہ پہلے میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنی زندگی میں آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہاں پر اس شخص کے بیانات کی بہت ہی اہمیت ہوگی، اور وہ آ کر کلیئر کرے گا کہ میں نے یہ زمین بیچی ہے یا نہیں بیچی۔ اگر وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ بیچی ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں، اور کافی سارے سوالات کو کمپوزٹ میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ مجھے میرے والد صاحب نے آگ کر دیا یا ایک ہی پراپرٹی اپنی زندگی میں ایک بیٹے کو دے دی، تو پھر کیا یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں؟ تو وراثت ایک حق ہے۔ وراثت اوپن کس وقت ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص مر جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص اپنی تمام پراپرٹی ہبہ کر کے کسی کو دے جاتا ہے تو وہ ہبہ کر سکتا ہے۔ ایسا بچہ جو پیٹ میں اپنی ماں کے ڈیولپ ہو چکا ہو، اس کے ہاتھ پاؤں بن چکے ہوں، پلیسنٹا اس کا بن چکا ہو، جیسے 6 ماہ میں تقریباً ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی باپ اگر ہبہ کر دے تو اس کو بھی بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ کینسل نہیں ہوگا اگر ڈیلیوری آف پوزیشن کنسٹرکٹیو ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پراپرٹی آپ کا باپ کسی کو نہ دے، اور اس کے لیے تو صرف تابعداری ہی ہوگی۔ اگر وہ کسی کو دے دیتا ہے تو پھر آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں دے دیا ہے، آپ چیلنج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال یہ ہے۔ تو وہاں پر صرف یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے پیسے بھر دیے تھے۔ جیسے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی باہر ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے، اس کو سارے پیسے دیے جاتے ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی بے نامی ٹرانزیکشن کر لو۔ بے نامی کا لیکچر بھی میرا موجود ہے۔ تو بے نامی ٹرانزیکشن کرتے ہوئے وہ اپنے نام کر لیتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں دیتا۔ ایسے سوالات کا بھی جواب میں ادھر
دینا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ وہ بھی ایک فراڈ ہے. بینامی ٹرانزیکشن کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کو آپ کے پاس تمام ٹرانزیکشن ہوگی, اس کا ثبوت ہوگا, وہ ثبوت کے طور پر آپ دیں گے کہ بینامی ٹرانزیکشن ہوئی تھی اور بینامی ٹرانزیکشن کی وجہ سے یہ میرے نام نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ میں باہر تھا, اس نے دیکھ بھال کرنی تھی, اس کی فصل وغیرہ کرانی تھی, کوئی فرد لینا تھا, اس کی امپروومنٹ کرنی تھی, قرضہ لینا تھا وغیرہ وغیرہ, تو وہ بینامی ٹرانزیکشن کو آپ ثابت کر سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر فوت ہو جاتا ہے, اور یہاں پر بھی دو باتیں ہیں کہ ایک شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ فراڈ کے ساتھ بھائی بہن کی زمین چڑھا لیتا ہے. یہاں پر بھی ایک میرے یوٹیوب سبسکرائبر ایک خاتون ہیں, ان کا کیس باول وغیرہ میں چل رہا ہے, تو کیونکہ میں نے اجازت نہیں لی تھی ان سے, اس لیے ان کا نام نہیں لے رہا. جن کا جو دوست چاہتے ہوں کہ ان کے نام کے ساتھ اگر لیکچر دینا ہے تو وہ کائنڈلی مجھے ضرور بتا دیا کریں تاکہ ان کے نام کے ریفرنس کے ساتھ میں اس چیز کو ڈسکس کروں. تو وہاں بھی یہی تھا. یہاں پر وہ میں کہہ رہا تھا نا دو باتیں, وہ دو باتیں کس طریقے سے ہیں کہ ایک تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے والد فوت ہو گیا اور پراپرٹی میرے نام منتقل ہو چکی تھی, پھر اس کے بعد اس کو فراڈ کر لیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ پراپرٹی بالکل ہی فراڈ کر لیا, اس میں بہن کو ہی محروم کر دیا, بہن کو پراپرٹی دی ہی نہیں گئی. یہ دو باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ وراثت ہو جائے, ہونے کے بعد اس کو انتقال کر کے اپنے نام چڑھا لیا جائے, یا دوسرا یہ ہے کہ بالکل اس کو وراثت میں حصہ ہی نہ دیا جائے. تو وراثت میں اگر حصہ نہیں دیتے, آپ کے پاس یہ پروف ہے. وہ بھی ایک کیس یہاں پر میرے لیا میں چل رہا ہے کہ وہاں پر ایک خاتون تھی, ان کو دوسرے موضع میں تو پراپرٹی تھی وہاں پر ضلع میں, وہاں ان کے نام چڑھا دی گئی, لیکن یہاں پر شاید پتہ نہیں تھا, ان کی بچیوں کی کم عمری میں شادیاں ہو گئی تھیں, اور پھر کم عمری مطلب 18 سال کے بعد ہی, تو اس کے بعد شادیاں ہونے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس آئی نہیں. بھائی نے کیا کیا کہ وہ پراپرٹی جو ساری ہے اس میں وراثت جب کرانے لگے تو ان کو ہی محروم کر دیا گیا. تو یہاں بھی پھر دو باتیں ہیں. پھر دو باتیں یہ ہیں کہ اگر 2014-15 سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو پھر مطلب لمبی ٹرانزیکشن ہے تو پھر FIR نہیں ہوگی. اب اگر ہوا ہے تو قانون ایسا بن چکا ہے, PPC میں یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ اگر کسی شخص کو وراثت سے کسی عورت کو خاص طور پہ محروم کیا جاتا ہے تو تعزیرات پاکستان 1860 کے تحت اس کے خلاف FIR ہوگی. بہت پرانی ٹرانزیکشن ہے, اس قانون سے پہلے اگر ہوئی ہے تو پھر اس کی کینسلیشن ہو سکتی ہے, FIR نہ ہوگی. تو اس طریقے سے اگر اس نے محروم کر دیا ہے, فراڈ کر لیا ہے, تو اب آپ کو پتہ چلا کہ میں نے اس کے خلاف کیا کرنا ہے. تو وہاں پر بھی دو باتیں ہیں. وہاں پر دو باتیں یہ ہیں کہ اگر وہ فوری طور پر آپ کو انتقال کا پتہ چلا ہے تو آپ فوری طور پر اس کو AC کے پاس درخواست دے سکتے ہیں, اپیل کر سکتے ہیں, یا ریویو کرنے کی صورت میں تحصیلدار صاحب کے پاس آ سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے, اگر لمبا عرصہ ہو چکا ہے, جو دوسری بات ہے وہ ہے سوٹ فار ڈیکلیریشن. سول سوٹ میں آپ جائیں گے کیونکہ یہ ایویڈنس کی بات ہے. ویسے عام طور پر اپیل میں یہ کام ہو نہیں سکتا. ہاں, جس طرح وہ میں آپ کو کیس کا ریفرنس دے رہا تھا کہ ایک دوسرے ضلع میں وراثت ہو چکی ہے, وہ اس میں بیٹیاں محروم نہیں ہوئیں, یہاں پر محروم کر دیا ہے, تو آپ ریویو بھی سمپل کرا کر تحصیلدار صاحب کے پاس جا سکتے ہو. لیکن اگر کہیں پر بھی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے تمام ڈاکومنٹ, ایویڈنس, FRC فارم, ID کارڈ, نکاح نامہ, وہاں کے ایویڈنس, نمبردار کی تصدیق, نمبردار کو ساتھ لے آنا, تو ایویڈنس کی بات ہوگی. فراڈ جو ہوتا ہے اتنی جلدی عدالت میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ فوری طور پر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. حل ہو بھی جاتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے فوراً آپ سوٹ فار ڈیکلیریشن کریں گے. سوٹ فار ڈیکلیریشن کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے خلاف نوٹس ہوگا. نوٹس ہونے کے بعد آپ کی کارروائی شروع ہوگی. جب آپ کی کارروائی شروع ہوگی تو پھر اس کا ایویڈنس آئے گا. ایویڈنس آنے کے بعد اس کا پورا ٹرائل ہوگا. اس میں کراس آپ کو چیف وہاں پر پیش ہونا ہوگا, وہاں پر اپنی شہادت کرانی ہوگی. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آپ نے کیا کیا گواہی دینی ہے. دو قسم کی گواہیاں آپ کی دینی بہت ضروری ہوتی ہیں, ایک زبانی شہادت اور دوسرا ڈاکومنٹری ایویڈنس. تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کی بھی بات میں یہ دونوں علیحدہ ایک ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ جب ایک دعویٰ چل رہا ہو تو آپ نے کیا کیا دینا ہوتا ہے جس سے آپ کیس جیت جائیں. یہاں پر ہمارا محمد زبیر بھائی آپ کے سوال کا جواب یہاں پر کلیئر ہو گیا کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں.
میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ اگر کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہو، وراثت سے بالکل ہی محروم کر دیا گیا ہو، تب کیا کیا جا سکتا ہے، اور اگر وراثت دے کر انتقال فراڈ کر دیا گیا وہ بھی ڈیکلیریشن کا دعویٰ کریں گے، فراڈ کی بیس پر کریں گے، اور پھر اس کا جو آنسٹ ٹو پروو ہوتا ہے، یہ پروو کس نے کرنا ہے؟ جس پر ایلیگیشن ہے کہ ہاں جی آپ نے جو یہ پراپرٹی لے لی ہے، آپ نے آفر ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن آپ کے پاس ہے یا نہیں، تو پوزیشن اس میں بہت اہم ہوتا ہے۔ تو دیز آل تھنگز کلیکٹیولی ہیز بین ڈسکرائبڈ ٹو آل آف مائی ایبلٹی اینڈ نالج کہ کس طریقے سے اگر ماں بہن کا حق کسی سے محروم کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی دوست ایسا سوچ رہا ہے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، تو آپ برہ مہربانی ایسا نہ کریں۔ میں نے ان لوگوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے، میں نے ان کو ختم ہوتے دیکھا ہے اپنی 15 سال کی وکالت میں، جنہوں نے اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا۔ تو ان کا حصہ دے۔ اسلام بہت ہی خوبصورت ہے اور اللہ کی طاقت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پراپرٹی آپ کی ختم ہو جائے گی، یاد رکھیے گا، کسی کو نہ کھلائیں اور اسی کو حق دیں جس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حق کسی کو نہیں کھانے دے گا اور آپ کا حق آپ کو زیادہ کر کے دے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔